السلام علیکم۔ کہانی اپ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک پیاری سی کہانی آپ سب کے لیے جس کا نام ہے ایک بار کہو تم میری ہو، رائٹر ماہا ملک۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، کمنٹ، لائک اور شیئر بھی ضرور کیا کیجئے۔ تو پھر کہانی شروع کرتے ہیں۔ کاش تیمور حسن آپ کو بھی مجھ سے میری طرح محبت ہو جائے۔ میں نے تو سنا ہے کہ محبت خوشبو ہے جو چاروں طرف پھیل جاتی ہے اور اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے، لیکن نہ جانے کیوں میری محبت کی آنچ آپ تک نہیں پہنچ پاتی۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ تم مجھے جان بوجھ کر نظر انداز کر رہے ہو۔ چیئر پر جھولتے ہوئے مستقل تیمور کے بارے میں سوچ رہی تھی جس کی محبت مجھے آسٹریلیا سے پاکستان لے آئی تھی، لیکن یہاں آ کر بالکل خالی ہاتھ تھی۔ کاش کوئی تیمور کو بتائے کہ یک طرفہ محبت کیا ہوتی ہے۔ نیرا بیٹا کن سوچوں میں گم ہو؟ پاپا کی آواز مجھے خیالوں سے حقیقت کی دنیا میں لے آئی۔ جی پاپا جانی، میں نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو پاپا سے چھپاتے ہوئے کہا تو وہ بھی میرے سامنے والی کرسی پر آ بیٹھے اور بہت غور سے میرا چہرہ دیکھنے لگے۔ پاپا میں ابھی آپ کے لیے اچھی سی کافی بنا کر لاتی ہوں۔ انہوں نے کچھ بھی کہے بغیر مجھے خاموشی سے جانے دیا۔ لیجیے پاپا، میں کافی بنا کر لائی تو پاپا نے مسکرا کر مجھے دیکھا۔ نیرا بیٹا آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان آ کر آپ کچھ بدل سی گئی ہو؟ ورنہ آپ نے آج سے پہلے اپنی ہر پریشانی مجھ سے شیئر کی ہے، تو کیا میں اب یہ سمجھوں کہ اب آپ کا پاپا جانی پر سے اعتماد ختم ہو گیا یا پھر تمہارے پاپا ناکارہ ہو گئے؟ ارے پاپا جانی، یہ فاؤل ہے۔ یہ بات اگلوانے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں۔ میرے کہنے پر پاپا دھیرے سے مسکرا دی اور کافی کا سپ لیتے ہوئے کہنے لگے، تو پھر جلدی سے بتاؤ کیا پرابلم ہے؟ تمہیں معلوم ہے نا میں پریشان رہوں گا۔ کوئی پرابلم نہیں، بس کبھی کبھی یہاں کے لوگوں کا رویہ بہت عجیب سا ہو جاتا ہے، بلکہ میرا خیال ہے کہ پورے ہاسپٹل کو میرے بارے میں جاننے کی ہی جلدی ہے۔ پھر بھی کوئی مجھ سے کھل کر بات نہیں کرتا، لیکن بعض اوقات بہت پرسنل قسم کے سوالات کرنے لگتے ہیں، پھر غصہ آنے لگتا ہے۔ اصل میں تمہاری لک بالکل تمہاری ماما لینا کی طرح ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ تم حال ہی میں آسٹریلیا سے آئی ہو، لیکن تمہاری اردو اتنی صاف ہے کہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تم فکر مت کرو، تھوڑے عرصے میں سبھی عادی ہو جائیں گے۔ ویسے ہاسپٹل کا ماحول تو اچھا ہے نا؟ ڈاکٹر مشہود خیال رکھتے ہیں نا تمہارا؟ پاپا کی فکر مندی پر میں بے اختیار مسکرا دی۔ جی، اور تو کوئی پرابلم نہیں، سبھی بہت کوآپریٹیو ہیں۔ اوکے تو بیٹا اب تمہیں سونے چلے جانا چاہیے، صبح ہاسپٹل بھی جانا ہے۔ مجھے سونے کی تاکید کرتے ہوئے وہ سونے چل دیے، پھر کچھ یاد آنے پر رک کر کہنے لگے، بیٹا جو لوگ تمہارے بارے میں تجسس رکھتے ہیں، میرا خیال ہے اپنے بارے میں ان سب کا تجسس ایک بار ہی ختم کر دو تو بہتر ہے، اور لوگوں سے گھلنے ملنے کی کوشش کرو، اس طرح تمہیں بھی آسانی رہے گی اور لوگ بھی تعاون کریں گے۔ کیوں، ٹھیک ہے نا؟ پاپا کی بات واقعی درست تھی۔ میں نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا اور خود بھی سونے کے لیے اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ نیند کی دیوی اتنی جلدی مہربان ہونے والی نہیں ہے، مگر زندہ رہنے کے لیے بہت ساری چیزوں کے ساتھ سونا بھی ضروری ہے۔ رحمان علی آج سے تقریباً 26 سال پہلے آسٹریلیا آئے تھے۔ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھے، سڈنی کے بہت بڑے ہاسپٹل سے وابستہ تھے۔ یہیں ان کی ملاقات لینا سے ہوئی، جو کسی کالج میں لائبریرین تھی، لیکن مذہب کی طرف سے لینا ہمیشہ بے اطمینانی کا شکار رہی۔ پھر ان کی ملاقات رحمان صاحب سے ہوئی، جو خود بھی دین سے گہرا لگاؤ رکھتے تھے۔ ان کی باہمی ملاقاتیں بالآخر شادی پر جا کر ختم ہوئی۔ شادی کے بعد لینا نہ صرف لینا رحمان ہوئیں، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو سر تا پا بدل ڈالا اور دین اسلام میں رہتے ہوئے ان پر جتنے بھی اراکین فرض تھے ادا کیے، یہاں تک کہ حج کی سعادت بھی حاصل کی۔ لیکن زندگی کی بے وفائی نے انہیں پاکستان آنے کا موقع نہیں دیا۔ شاید خدا تعالیٰ کو بھی ان کی یہ نیکیاں بہت پسند تھی، اسی لیے تو جب نیرا محض 5 سال کی تھی تو ایک کار ایکسیڈنٹ میں خدا نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ ان کے بعد رحمان علی کی تو جیسے دنیا ہی بدل گئی۔ انہوں نے اپنے آپ کو صرف نیرا کی پرورش کے لیے وقف کر دیا اور لینا کی خواہش کے عین مطابق اسے ڈاکٹر بنایا۔ در حقیقت تو وہ اپنے آپ کو بھی بھلا بیٹھے تھے، لیکن 2 سال پہلے ان کے بڑے بھائی حسن علی کے بیٹے تیمور حسن نے سڈنی آ کر ان کے صبر کی ساکن جھیل میں ارتعاش پیدا کر دیا، تو ان کا دل بھی اپنوں سے ملنے کو بے چین ہو اٹھا، جس کے نتیجے میں اپنا سب کچھ سمیٹ کر پاکستان چلے آئے تھے۔ یہاں پر سب نے بہت کھلے دل سے ان کا استقبال کیا تھا اور وہ اپنوں کی سنگت میں بہت مطمئن بھی تھے۔ رہائش بھی انہوں نے اپنے بھائی کے برابر والے بنگلے میں اختیار کی، کیونکہ الگ رہنا خود ان کی خواہش تھی، ورنہ حسن علی تو انہیں اپنے پاس ہی رکھنا چاہتے تھے۔ لیکن ابھی تک وہ اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ ان کی بیٹی کا دل تو تیمور کے ساتھ پہلے ہی پاکستان آ گیا تھا، لیکن شاید اس بات کا احساس ابھی تک خود تیمور کو بھی نہیں ہوا تھا۔
वाकई पापा के कहने के मुताबिक मैंने सबसे अपना रवैया क्या बदला, हालात ही बदल गए। वाकई जब मुल्क अपना है, लोग अपने हैं, तो फिर घुल मिल कर रहने में क्या मुज़ायका। ज़िंदगी बहुत खुशगवार हो गई थी। मैं बहुत मुतमईन और मसरूर से घर में दाखिल हुई तो ताई अम्मी और आइना को अपना मुंतज़िर पाया। वो ज़बरदस्ती मुझे अपने घर ले आईं। ये क्या नीरा, तुम घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर तक महदूद होकर रह गई हो। क्या हम लोगों से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं? कभी हमें भी टाइम दे दिया करो। मैंने मुस्कुराकर आइना का शिकवा सुना। कितने मोहब्बत करने वाले लोग हैं मेरे आसपास। भाई आइना, तुम भी किससे वक्त मांग रही हो? मालूम है कि मौसूफ़ा डॉक्टर हैं जिनका एक एक मिनट कीमती है, और वैसे भी इन्हें क्या मालूम आज तुम्हारी सालगिरह है। तैमूर के कहने पर मुझे एकदम शर्मिंदगी ने आन घेरा। आइना, तुम्हारी सालगिरह, तुमने मुझे बताया तक नहीं, बहुत बुरी बात है। और मैं देखो ऐसी खाली हाथ चली आई। मैंने बहुत गुस्से से कहा तो आइना ने झट से कान पकड़ लिए। अरे डॉक्टर साहिबा, हमारे लिए यही बहुत है कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अब और किसी गिफ्ट की क्या ज़रूरत। तैमूर ने मुझे फिर से शर्मिंदा किया तो मैंने बहुत शाकी नज़रों से उनकी जानिब देखा, लेकिन वो इस वक्त हूरिया से बातों में मशगूल थे। अपनी खाला और खालाजादों को इनवाइट कर लिया, लेकिन 2 कदम के फासले पर मुझे नहीं बुलाया। मैं दिल ही दिल में कुटती रही। मुझे खामोश देखकर हूरिया खुद ही मेरे पास आ गई। असल में आइना की सालगिरह पर हम खुद ही बिन बुलाए चले आते हैं। इसी तरह आइना भी मेरी सालगिरह पर बिन बुलाए मेरे घर आ जाती है। हूरिया की बात सुनकर मैं अपने ख्यालात पर खुद ही शर्मिंदा होने लगी। नीरा, कैसा लगता है तुमको यहाँ पाकिस्तान में हमारी तरह रहना? और तुम्हें इस्लाम के बारे में इतनी मुफस्सल मालूमात कैसे हैं? हूरिया, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी दोनों मेरे लिए कभी भी अजनबी नहीं रहे, क्योंकि पापा खुद एक सच्चे पाकिस्तानी और हमेशा वो पाकिस्तान के बारे में बताते रहते थे। और भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें हमारी डॉक्टर नीरा में ढूंढने से भी कोई खामी दिखाई नहीं देती। हसन साहब ने लाइट ग्रीन 3 पीस सूट में बड़ा सा दुपट्टा फैलाए नीरा को देखते हुए कहा। उनकी आवाज़ पर मैंने बेसाख्ता पीछे मुड़कर देखा। कमाल है, मुझे पता ही नहीं चला ताया अब्बू और ताई अम्मी न जाने कब आ गए थे। दिन यूं ही पर लगा कर उड़ रहे थे। ज़िंदगी अपनी डगर पर रवां दवां थी, लेकिन तैमूर के अंदाज बदल गए थे। हालांकि उन्होंने आज तक ज़ुबान से कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन दिल चाहता था कि वो ज़ुबान से कुछ तो कहें, जो उम्मीदों के इस तपते हुए सहरा में बारिशों का सा एक कतरा ही बन जाए। इससे ज़्यादा की तो मुझे ख्वाहिश थी भी नहीं। ऐसे ही दिनों में रमज़ानुल मुबारक का महीना अपनी बेतहाशा रहमतों और बरकतों के साथ आ गया, तो मैं भी हर बात भूल कर इस महीने की रहमतों और बरकतों के साए में बहुत मसरूर रहने लगी। आज छठा रोज़ा था। बस अचानक ही दिल चाहा कि आज का दिन ताई अम्मी और आइना के साथ गुजारा जाए। यही सोचकर मैं ताया अब्बू के घर चली आई। दरवाज़ा खुला था, लिहाजा मैं सीधी ताई अम्मी के कमरे की तरफ चली आई, लेकिन अंदर से आती आवाज़ ने मुझे दरवाजे पर ही रोक दिया। अंदर आइना की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही थी। अम्मी, आखिर क्या ख़राबी है नीरा में जो भाईजान की शादी उनसे नहीं हो सकती? इतनी प्यारी तो है, डॉक्टर भी हैं, सबसे अच्छी बात उनका इतना अच्छा इखलाक है, हर कोई इनका गर्विदा हो जाता है, और कितनी मजहबी भी हैं, बिल्कुल आपकी तरह। मुझे यकीन है भाईजान को कोई एतराज़ नहीं होगा। प्लीज़ अम्मी, हूरिया के बारे में इस तरह का कुछ मत सोचें। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मेरी दोस्ती खोना नहीं चाहती। बस बस, मुझे ज़्यादा पट्टियाँ ना पढ़ाओ। मैं रिश्तेदारियों में हस्ब व नसब की कायल हूँ, और हमारी ज़ात बिरादरी इस बात को कितना अहम समझती है। ठीक है, रहमान की बेटी है, मगर माँ इसकी न जाने कैसी औरत रही होगी। अल्लाह जाने इसके माँ बाप भी कौन होंगे, और मेरे इकलौते बेटे के लिए क्या एक ऐसी लड़की रह गई जिसके ननिहाल का कोई हसब नसब तो अलग अता पता भी ना हो। बेटा, ख़ानदानी लड़कियां अलग होती हैं, वो हर हाल में निबाह करने की कोशिश करती हैं। ये मोई अंग्रेज़न क्या जाने निबाह करना। थोड़ी देर मिलने जुलने की बात अलग है, पूरी ज़िंदगी की बात अलग होती है। और वैसे भी मैंने सुना है कि अंग्रेज़ों के यहाँ शादियाँ ज़्यादा कामयाब नहीं रहती। कुछ ना कुछ तो नीरा ने भी अपने ननिहाल से लिया ही होगा। मुझे भी अपने बेटे की शादी एक दफ़ा ही करनी है। इससे ज़्यादा सुनने की मुझ में सकत नहीं थी। ओफ ताई अम्मी, आप मेरे बारे में इतने बुरे ख्यालात रखती हैं। काश मैं आज यहाँ आई ही ना होती। मैं दिल में सोचती उल्टे कदमों घर वापस चली आई और अपने कमरे में आकर रो दी। मैं तो आज तक अपनी मम्मा पे फ़ख्र करती थी। मुझे क्या मालूम था कि कभी इनकी बेटी होने का तावान अदा करना होगा। पापा जाने के आने से पहले पहले मैं नॉर्मल हो चुकी थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरी वजह से दुखी हों। पापा, आप ही बताइए, क्या अम्मी का रवैया दुरुस्त है? कितनी गलत सोच है इनकी नीरा के बारे में। तैमूर ने हसन साहब के सामने दिल की भड़ास निकालते हुए कहा, क्योंकि तैमूर के साथ हसन साहब का रवैया हमेशा से बहुत दोस्ताना था, और वो वैसे भी माँ की निस्बत बाप के ज़्यादा करीब था। देखो तैमूर बेटा, खामखा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हें अपने पापा पर भरोसा है तो फिर यकीन रखो, होगा वही जो तुम चाहते हो। लेकिन धीरज रखो।
اور ہاں، اپنی ماں کے سامنے ہرگز اپنا انٹرسٹ شو مت کرنا۔ اگر وہ تم سے اس معاملے میں کوئی بات کر بھی لیں تو بھی فیصلے کا اختیار ان کے ہاتھ میں رہنے دینا۔ انہوں نے رسان سے سمجھاتے ہوئے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو تیمور بھی انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ زبان سے کچھ نہیں بولا کیونکہ حسن صاحب پر اس سے پورا بھروسہ تھا، اور اب بالآخر حسن صاحب نے ذوفشاں بیگم کو منا ہی لیا۔ تیمور کی فرما برداری پر ان کے دل میں جو نیرا کی طرف سے ہلکا سا کھٹکا تھا وہ بھی نکل گیا۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر تیمور اپنی ماں کے سامنے ذرا بھی اس کی سائیڈ لیتا تو ان کے دل میں اس کے خلاف برائی آ جاتی، لیکن تیمور کی لا تعلقی کی وجہ سے انہیں فیصلہ کرنے میں خود بھی آسانی ہوئی تھی، بلکہ اب تو وہ خود اسے اتنے دن کی غیر حاضری کو محسوس کر رہی تھی۔ جب ہی آج روزہ کھولنے کے بعد جب سب چائے پی رہے تھے خود ہی کہنے لگی، آئینہ بیٹا، کتنی بری بات ہے، اتنی دنوں سے نیرا نہیں ہے اور تم لوگوں کو ذرا بھی احساس نہیں کہ جا کر اس کا حال احوال دریافت ہی کر لو، کہیں بچی بیمار تو نہیں۔ ان کی بات سن کر تیمور اور آئینہ دونوں نے حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا تو ذوفشاں کے برابر میں بیٹھے حسن صاحب نے چپکے سے وکٹری کا نشان بنا کر انہیں دکھایا تو دونوں ان کی چالاکی پر مسکرا دیا۔ اصل میں امی، آپ کی اس دن کی باتیں نیرا نے سن لی تھیں، اسی لیے وہ یہاں نہیں آ رہی، اور سچ بات تو یہ ہے کہ اسی وجہ سے میری بھی ان کے پاس جانے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ آئینہ کی بات نے اچانک ذوفشاں کی بے چینی میں اضافہ کر دیا، لیکن حسن صاحب کو بھی ان کی حالت پر ترس آ گیا تو وہ بھی انہیں اس کا دل صاف کرنے کی ترکیب بتانے لگے۔ نیرا، کہاں ہو بیٹا؟ سائرن بج رہا ہے، روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ پاپا کی آواز پر جلدی سے آ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی۔ ٹھیک اسی وقت اذان شروع ہو گئی۔ دونوں نے روزہ کھولا۔ پاپا نے مجھ میں آئی تبدیلی کو بہت غور سے دیکھا تھا، لیکن اس وقت وہ چپ ہی رہے کیونکہ نماز کی جلدی تھی، لہٰذا واپسی پر انہوں نے سب سے پہلے مجھ سے اس تبدیلی کے بارے میں سوال کیا تھا۔ کیا بات ہے نیرا، آج کل تم روزہ کھولتے ہی دعا نہیں مانگتی، حالانکہ میں نے تمہیں بچپن سے یہ عادت ڈال لی ہے۔ چھوڑیں پاپا، آپ بھی کیا چھوٹی چھوٹی باتیں نوٹ کرنے لگے ہیں؟ آپ ہی بتائیں میں کیا مانگوں اللہ میاں سے؟ سبھی کچھ تو ہے میرے پاس، بس مجھے لگتا ہے میرے پاس مانگنے کو کچھ ہے ہی نہیں۔ پھر اللہ میاں بھی کون سا میری دعائیں سنتے ہیں؟ میرے اس طرح لاپرواہی سے کہنے پر پاپا نے بہت غصے سے میری طرف دیکھا، بہت غصے سے کہا، تمہیں اب خدا سے بھی شکوے ہونے لگے؟ ظاہر ہے وہ تمہاری دعائیں جو نہیں سنتا۔ والدین بھی تو اپنے بچوں کی تمام فرمائشیں پوری نہیں کرتے، اور اگر میں بھی کبھی تمہاری کوئی فرمائش پوری نہیں کر سکوں تو کیا تم مجھ سے بھی اس طرح ناراض ہو جاؤ گی؟ بولو، جواب دو۔ بیٹا، دینے کے معاملے میں تو خدائے پاک کی ذات بہت بے نیاز ہے، بعض اوقات تو ہمیں اتنا نواز دیتی ہے کہ دامن تنگ پڑنے لگتا ہے۔ بے فکر رہو اور خدا پر پورا بھروسہ رکھو، جو کچھ تمہارے نصیب میں ہے وہ تمہیں ہی ملے گا، چاہے وہ تیمور ہی کیوں نہ ہو۔ پاپا کا انداز آخر میں کچھ شرارتی سا ہو گیا۔ پاپا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بھائی، ہمیں کچھ اندازہ تو ہو رہا تھا کہ اب ہماری بیٹی کے دل میں ہمارے ساتھ کوئی اور بھی رہنے لگا ہے، لیکن پتہ کیسے چلا یہ ایک راز ہے، ہم تمہیں وقت آنے پر بتائیں گے۔ اب سر میں درد ہونے لگا ہے، جلدی سے اچھی سی چائے لے آؤ۔ اللہ میاں مجھے معاف کر دیں، نہ جانے کیوں میں آپ کی رحمتوں سے مایوس ہو گئی تھی، مگر اب مجھے آپ سے بلکہ کسی سے بھی کوئی گلہ نہیں۔ میں آپ کی رضا میں راضی ہوں، آپ جو میرے لیے بہتر سمجھتے ہیں وہی کریں، کیونکہ مجھے پتہ لگ گیا کہ دنیا میں بہت سے لوگ ہمیں اچھے لگتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے نہیں ہوتے۔ اب مجھے تائی امی سے بھی کوئی گلہ نہیں، ان کی اپنی سوچ ہے۔ میں آج ہی ان سے ملنے ان کے گھر جاؤں گی، کیونکہ یہ تو خود غرضی ہے کہ اگر ایک شخص ہم سے ہماری مرضی کا تعلق قائم کرنا نہیں چاہتا تو ہم باقی سارے رشتے ہی ختم کر دیں۔ آنسو پلکوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ میں نے جیسی دعا پڑھ کر چہرے پر ہاتھ پھیرا، کسی نے مجھے پیچھے سے شانوں سے تھام لیا۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھول لی تو سامنے تائی امی موجود تھیں۔ میں بے اختیار ان کی کھلی باہوں میں سما گئی تو وہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتی کہنے لگیں، میری بیٹی ناراض تھی نا؟ لو، میں خود آ گئی۔ مجھے شرمندہ نہ کریں تائی امی، میں خود آپ کی طرف آ رہی تھی۔ خبردار، جو اب تم ہماری طرف آئیں تو۔ تائی ابو کی بات پر میں نے انہیں حیرانگی سے دیکھا تو آئینہ نے مسکراتے ہوئے کہا، بالکل ٹھیک کہا پاپا نے جناب، اب ہم باقاعدہ آنر کے ساتھ اپنے گھر لے جائیں گے آپ کو، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں بیٹا، اب جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ تاکہ میں اپنی بہو کو عید کی شاپنگ کروا لوں، تائی ابو نے کہا۔ تائی امی کے چہرے سے ان کی دلی خوشی کا اندازہ ہو رہا تھا اور میں اس کا آیا پلٹنے پر حیران تھی، لیکن کچھ پوچھ کر انہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ کیوں کروانے لگے شاپنگ؟ جس کی ذمہ داری ہے وہ خود کروائے۔ واہ بیٹا تیمور، تمہیں اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ آگے بڑھ کر اپنے باپ سے کہہ دو کہ تمہارا کام ہے تم خود کرو گے؟ تائی امی نے پہلے تو غصے سے تائی ابو کو جواب دیا، ساتھ ساتھ تیمور کی بھی اچھی خاصی کھنچائی کر دی۔ تیمور اس اچانک افتاد پر گھبرا گیا۔ تیمور کی حالت دیکھ کر اچانک میری ہنسی چھوٹ گئی تو میں نے فوراً نیچے گرا لی اور اپنے کمرے میں پہنچ کر سانس لی۔ مجھے معلوم تھا اب سب نے میرے کمرے میں گھیرا ڈال دینا ہے،
لیکن اس سے پہلے مجھے خدا کے حضور شکرانے کے نفل ادا کرنے تھے، جس کی رحمتوں سے میں مایوس ہونے کو لگی تھی۔ لیکن اس نے تو اپنا وصف نہیں چھوڑا، واقعی وہ بلا تخصیص نوازتا ہے، لیکن وقت آنے پر۔ واقعی خدا نے مجھے صرف عید کا تحفہ نہیں دیا، بلکہ حقیقی خوشیاں میری جھولی میں ڈال دیں، جو کہ دائمی ہیں۔ مجھے یقین ہے اب میری زندگی میں اتنی حسین عیدیں آتی رہیں گی، اس سے اچھی عید تو میرے لیے کچھ اور ہو ہی نہیں سکتی۔ ہیلو، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اچانک تیمور کی آواز نے میری دھڑکنوں میں ہلچل مچا دی۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحبہ، بیٹھنے کو بھی نہیں کہو گی؟ تیمور کی بات پر میں نے شرمندگی سے انہیں بیٹھنے کو کہا تو مسکراتے میرے سامنے آ بیٹھے اور میری گود میں دھرا ہاتھ تھام لیا، اور بہت خوبصورت سی رنگ میری انگلی میں پہناتے کہنے لگے، شاید تم یقین نہ کرو لیکن یہ رنگ میں نے آسٹریلیا سے واپس آتے ہی خرید لی تھی، لیکن دینے کی ہمت آج کر رہا ہوں، کیونکہ جس پروٹوکول کے ساتھ میں تم کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا آج بالکل ویسے ہی ہوا ہے۔ میں تمہیں صرف اپنی نہیں، گھر والوں کی مکمل رضامندی کے ساتھ اپنانا چاہتا تھا۔ آپ کو اتنا یقین کیسے تھا کہ آپ کے گھر والے بھی مجھے پسند کر لیں گے اور میں بھی؟ میں نے کہتے کہتے دانتوں میں انگلی دبا لی کہ دل کا راز افشا ہو گیا تھا، اور میرے انداز پر تیمور کہا لگا کر ہنس دیا۔ یقین تم پر نہیں، اپنی محبت پر تھا، اور مجھے یقین تھا جس انگریز جادوگرنی کے جادو کا میں خود اسیر ہو گیا، وہ میرے گھر والوں کو بھی اپنا گرویدہ بنا لے گی، اور دیکھو ہوا بھی یہی۔ اب جلدی اٹھو بھائی، شاپنگ کروانی ہے تمہیں، ورنہ امی جان نے پھر بالکل بھی لحاظ نہیں کرنا۔ پہلی اچھی خاصی انسلٹ ہو چکی ہے تمہارے سامنے۔ اچھا ہے نا، اسی طرح ہو آپ کے ساتھ، کتنا پریشان کیا آپ نے مجھے، اب تو جب دل چاہے گا تب ہی جاؤں گی۔ ارے تیمور، تم ابھی تک گئے کیوں نہیں؟ اچانک ہی تائی امی نے کمرے میں داخل ہوتے کہا تو ہم دونوں اچھل پڑے۔ امی میرے ساتھ جانا نہیں چاہتی، فوراً ہی ان سے کہا تو انہوں نے سوالیہ انداز سے میری جانب دیکھا۔ جی امی، اصل میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہے، پھر آپ جو بھی چیز اس کے لیے لائیں گی اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ میری خواہش ہے کہ تم تیمور کے ساتھ جاؤ تو ایسا کرو، فوراً اٹھو اور میرے سامنے جاؤ تم۔ تو میں بھی دھیرے دھیرے چلتی تیمور کے ساتھ گاڑی تک چلی آئی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا ہار جاؤ گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان دونوں کو اسی طرح ہنستا مسکراتا رکھے۔ ذوالفشاں بیگم نے ان کی جاتی بلند آواز سے دونوں کے لیے دعا کی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اچانک ان کی سوچوں کا دھارا کیسے پلٹا۔ دراصل جب وہ حورین کا رشتہ مانگنے اپنی بہن کے گھر پہنچی تو حوریہ کی والدہ غزالہ خود ان کے گھر آنے کے لیے نکل رہی تھی، لیکن ذوالفشاں کو اپنے سامنے دیکھ کر فرتے مسرت سے ان کے گلے لگ گئیں۔ ان کے چہرے سے مسرت کی کرنیں پھوٹی پڑ رہی تھیں۔ فوراً اتنی خوشی کا مطلب پوچھنے لگیں تو انہوں نے کہا، آپا اس کی بات پکی کر دی، اگلے مہینے کی 17 کو انشاءاللہ نکاح بھی کر دوں گی، بس یہی اطلاع دینے جا رہی تھی آپ کی طرف۔ انہوں نے جلدی جلدی بتایا تو ذوالفشاں حیرانی سے کہنے لگی، کبھی اتنی اچانک رشتے طے ہوتے سنے؟ بھائی کون ہے، کیسا خاندان ہے، کچھ دیکھا بھالا بھی ہے کہ نہیں تم نے؟ ارے دیکھا کہاں، بس تصویر دیکھی ہے، باقی اب اور کسی چیز کی مجھے پرواہ نہیں۔ ذوالفشاں جواباً تیز لہجے میں گویا ہوئیں، یہ کیا بات ہوئی، تم کیا دنیا سے انوکھے کام کرنے چلی ہو؟ کوئی سنے گا تو کیا کہے گا؟ پچھلے 1 سال سے ارحم کی اور مقدس کی دوستی تھی انٹرنیٹ پر۔ لڑکی انگلینڈ میں رہتی ہے، پہلے اس کا نام جینیفر تھا، لیکن دوستی دوستی میں ارحم کی باتیں، خاص طور پر دینی باتیں، لڑکی کے دل پر اتنا اثر کر گئیں کہ وہ مسلمان ہونا چاہتی تھی، اور بھائی ارحم نے بھی اس کی بات سن کر فوراً شادی کی آفر کر دی، جسے اس نے قبول بھی کر لیا۔ ارحم نے سب کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا۔ اسے اس کے ماں باپ تو بالکل بھی نہیں مان رہے تھے، چھپ کر مسلمان ہوئی اور اب پاکستان آ رہی ہے، چاند رات کو اب مستقل یہیں رہے گی، مسلمان ہو کر آ رہی ہے، باقی باتیں میں اور حوریہ خود سکھا دیں گے۔ مجھے تو خوشی اس بات کی ہے کہ میرے بچے کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ اس کی وجہ سے کوئی مسلمان ہوا، ویسے بھی جو میرے بچے کی پسند وہی میری پسند۔ تو تمہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس کے ماں باپ کون ہیں، کیسے ہیں؟ انہوں نے اس کی بات ختم ہوتے ہی بہت حیرت سے پوچھا، تو وہ کھلکھلاتی کہنے لگی، آپا تم بھی کس دور کی بات کرتی ہو، اب کون ان باتوں کو سوچتا ہے؟ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، الحمدللہ مسلمان ہو رہی ہے لڑکی، اور وہ بھی اپنی خوشی سے، اور یہ کوئی ہمارے خاندان میں پہلی بار تو نہیں ہو رہا، تمہارے دیور نے بھی تو یہی کیا تھا، دیکھ لو ماشاءاللہ کیسی پیاری بچی ہے اس کی، حوریہ تو ہر وقت اس کے گن گاتی ہے، اگر ارحم اس طرح نہ کرتا تو میں تو اس بچی کو ہی مانگ لیتی اپنے بیٹے کے لیے، یقیناً کسی اچھی ماں کی بیٹی ہے، جبھی تو اتنی سلجھی ہوئی بچی ہے، سچ پوچھو تو جب بھی ملتی ہوں اس سے دل کے اندر ٹھنڈک اتر جاتی ہے، اور ڈاکٹری پڑھی ہوئی الگ، مجھ سے تو خاندان کے کتنے لوگوں نے کہا کہ میں اس کے رشتے کے لیے بات کروں، میں تو بس تم سے بات کرنے ہی والی تھی۔ ان کی اتنی باتیں سن کر ذوالفشاں بیگم نے فوراً ہی ان سے کہا تھا، ارے میں تمہیں یہی تو بتانے آئی تھی کہ میں تیمور کا رشتہ نیرا سے کر رہی ہوں،
समझ लो कि मशवरा करने आई थी। चलो आपा, मेरी ना सही तुम्हारी सही, बहू तो कहलाएगी मेरी। वो फ़ौरन ही उठ खड़ी हुई कि नेक काम में अब देर कैसी। फिर गज़ाला रोकती रह गई, मगर वो ना रुकी, सीधी घर आई तो हसन साहब के थोड़ा सा समझाने पर ही राज़ी हो गई, और वो भी ये सोचकर खुश हो गए कि उनकी बात ज़ोफ़िशा ने समझ ली। और अब वो सोच रही थी कि मेरे बेटे के चेहरे की जगमगाती मुस्कुराहट जो ज़िंदगी से भरपूर थी, क्या इससे ज़्यादा कीमती कोई और चीज़ थी इनके लिए। और वो नीरज जिसकी आंखों में बहुत पहले तैमूर के नाम की शम्मा जलती हुई देख चुकी थी, इस शम्मा को हमेशा के लिए वो बुझा देना चाहती थी। खुदा का शुक्र है इसने वक्त पर राह दिखाई कि दो दिलों को तोड़ने से बचा लिया, वरना शायद उनकी झूठी अना तो जीत जाती, मगर दो जिंदगियां बर्बाद हो जाती, और इनकी बर्बादी इन्हें भी हमेशा बेचैन रखती। ए खुदा, हमारी सोचों को भी इस चमकते चांद की तरह रोशन कर दे, ताकि ज़िंदगी में आने वाला हर दिन ईद की तरह रोशन और उजला उजला हो। और दुआ मांगते ही वो अपने घर की तरफ चल दी, जहाँ इन्हें अपनी बहू के इस्तकबाल की तैयारियां करना थी, और वो भी बहुत मोहब्बत से, उसके शायान शान तरीके से। और इनकी इतनी खूबसूरत सोच पर आसमान पर चमकता चांद भी मुस्कुरा दिया। ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची। अल्लाह पाक हाफिज़।